बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा। राइजिंग ऑप्शन चैनल से हम आपको साथ अपने तजर्बात शेयर करते हैं। हमारी मिशन स्टेटमेंट है, इट्स अ जर्नी फ्राम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। हमने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात के बारे में बात करते रहते हैं। आज हमने एक नई सीरीज़ की इब्तिदा करने जा रहे हैं और वो है गदी नशीन एंड खुलफा। आज आप गौर करें अगर, तो ये एक सब्जेक्ट है, बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। मेरी ड्राइव इस सब्जेक्ट को चुनने के पीछे एक है कि मैं अल्लाह के उन मुबारक दोस्तों के मकामात जहाँ पर वो मदफून हैं और फिर वहाँ पर होने वाले बहुत से मामलात, उनके दरमियान जो कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर करूं। और नियतन ये सोच है कि अगर ये मेरी रिकमेंडेशंस या मेरी सजेशंस, हम्बल सजेशंस अगर अमल में लाई जाएंगी तो उनके वो मकामात या उनके नामी मुबारक जहाँ जहाँ कहीं भी हैं वो इतने हैं माशाअल्लाह कि कोई हद नहीं। लेकिन वो तो रुखसत हो गए और वो चमकते हुए सितारे अल्लाह की बारगाह में बड़ी इज़्ज़तें पा गए, लेकिन उनके मकामात को कहाँ कहाँ पर मिसयूज़ किया जा रहा है। वो क्या क्या खला गुज़रते वक्त के साथ पैदा हो गए जो उनकी ज़िंदगियों में कहीं पर नज़र नहीं आते थे, लेकिन अब बदरजा उतम उसके अंदर डेवलप हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ज़माना सबसे बेहतरीन, उसके बाद मेरे सहाबा, उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, और जैसे जैसे तुम मुझसे दूर होते जाओगे दीन में बिगाड़ आता जाएगा। ये वो बात है। फिर एक और जगह इरशाद गुरामी है, आपने फरमाया कि मुझे अब अपनी उम्मत से शिरक का अंदेशा नहीं है, मुझे खौफ ये है कि ये बहुत जल्द दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर जहन्नुम में चली जाएगी। अब ये वो बात है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो आज हम इसकी पहली एपिसोड के ऊपर ये गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि बैत की जाती है आम तौर पे, जितने भी ये सलासिल हैं, जितने अल्लाह के दोस्त मुख्तलिफ़ नक्शबंदिया, सोरवर्दिया, कादरिया, चिश्तिया और जितने भी हज़रात ने मुख्तलिफ़ नामों से अल्लाह की इस खिदमत और अपनी बहुत सारी फॉलोइंग ली और बहुत से लोग उनकी सोबत में गए और उन्होंने फ़लाह पाई, तो ये तमाम के तमाम चमकते हुए सितारे इब्तदा कहाँ से करते हैं? तो इब्तदा करते हैं बैत से। कि बैत क्या है कि कोई शख्स आता है, बुज़ुर्ग के हाथ के ऊपर बैत करता है, और बैत है एक लफ्ज़ का नाम जिसकी तारीफ़ ऐसे है कि मैं मैं आपके हाथ पे मैंने तौबा की और मैं अब लेफ़्ट से राइट की तरफ अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स, मेरे चैनल के मिशन स्टेटमेंट वाली बात कि मैं कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आना चाह रहा हूँ। आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, सौले की सोबत बड़ी अच्छी और कीमती चीज़ है। तो बेसिक मिशन स्टेटमेंट ये हुआ कि आपने एक शख्स को अल्लाह का वली दोस्त आइडेंटिफाई किया, अपने दोस्त किसी दोस्त से मुतासिर हुए, उसने आपकी रहनुमाई की और आप इंतहाई इखलास के जज्बे के साथ वहाँ पर चले गए। और वहाँ का प्रोटोकॉल ये था कि आपने उन बुज़ुर्ग के हाथ पे बैत कर ली। जब आपने बैत कर ली तो मकसद क्लियर हो गया कि आज के बाद से आप उनकी हिदायत पर अमल करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर चेक रखेंगे। ये है क्लियर और अच्छी डेफिनेशन, यू नो। आज हम सिर्फ बैत पे बात करें, फिर आगे इसके बहुत से सब्जेक्ट्स हैं इंशाल्लाह। आप तवज्जो कीजिएगा, दोस्त अहबाब को बताइएगा, इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। आई एम श्योर आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी और हमारे ये मुबारक हस्तियाँ जो है इनकी इज़्ज़त में भी बरकत आएगी और इनकी औलादें जो आगे बैठी हैं या इनके खुलफा बैठे हैं उनको अपनी इस्लाह करने का मौका मिलेगा। क्या पिद्दी का शोरबा, मैं इस्लाह किसी की क्या करूँगा, लेकिन कुछ सजेशन हैं, मेरी ऑब्ज़र्वेशंस हैं, मैं उन ऑब्ज़र्वेशंस को यहाँ पे शेयर करूँगा
اور توقع رکھوں گا کہ اگر ان سجیشنز کو انکارپوریٹ کیا جائے ان مقامات پر تو انشاءاللہ تعالی موجودہ جو اس جھنڈے کو سر بلند کیے بیٹھے ان کی عزتوں میں بھی بے شمار اضافہ ہوگا، اور جن کے نام سے بیٹھے ہیں ان کے نام مبارک بھی بہت زیادہ چمکیں گے۔ ان کا ذکر جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ تو ذکر اللہ اپنے دوستوں کا خود ہی بلند کرتا ہے، وہ محتاج نہیں ہوتے کسی فارنر سپورٹ کے، ٹھیک ہے نا، فارن سپورٹ یہاں پہ ان کو اتنی نہیں چاہیے ہوتی، وہ خود چلتے پھرتے جب اللہ کے دوست ہو گئے تو پھر اللہ خود تعریف کے بھی بندوبست کرتا ہے، ذکر بلند بھی کرتا ہے، تسکین بھی دیتا ہے، اور آپ معزز بھی ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ دنیا کا ایک دستور ہے، تدبیر ہمارا اختیار ہے، تقدیر اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ طے پا گیا کہ دو افراد ہیں، ایک اللہ کا دوست ہے، ایک گناہگار بندہ ان کی صحبت میں آیا، تو طے یہ پایا کہ جو ان بزرگ فرمائیں گے اس کو میں منوان عمل کروں گا، یعنی وہ تربیتی کورس جس سے میری پرسنالٹی ٹرانسفارم ہو جائے فرام کنفیوژن ٹورڈز کلیئرٹی۔ میرا کام ہے ٹو سبمٹ، اینڈ ان کا کام ہے ٹو انشور کہ اگر میں ڈی ٹریک ہو رہا ہوں یا فار ایگزامپل میرے روزمرہ زندگی کے پیٹرن میں کوئی خلل آ رہا ہے، ویسا میں کلیئرٹی کی طرف نہیں جا رہا، یعنی دوسرے لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مبارک کہ گورے کو کالے پہ، عرب کو عجم پر، امیر کو غریب پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو تقویٰ کا لیول بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے تو گڈ ہے، نہیں ہے تو وہ ادب جو مریدین نے اپنے مرشدین کے ساتھ رکھا اس ادب کو کیش کروانا ہے۔ ادب جب آ جاتا ہے تو اوبیڈینس آ جاتی ہے، اوبیڈینس جب آ جاتی ہے تو جو اچھے اساتذہ اکرام ہوتے ہیں، جو صحیح اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو صحیح صالح لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی ادب کو یوز کرتے ہوئے ایسے راستے سے اپنے مریدین کو لے کے جاتے ہیں کہ وہ اپنی منازل طے کرتے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک بندہ، ایک اوباش قسم کا بندہ گھوم رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی پرسنالٹی ٹرانسفارم ہوتی ہے، اس بچے کی طرح جس بچے کو میراڈونا بہت اچھا لگتا تھا، فٹ بال پلیئر، تو اس نے ضد کی اپنے والدین سے، تو اس نے اسی کی طرح کے جوتے منگائے، اسی طرح کی اس کی یونیفارم منگائی، اسی کی طرح وہ لہک لہک کر فٹ بال کو کک لگاتا ہے، اسی کے نمبر کی اس نے شرٹ لی جس کے اوپر وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طرز زندگی پر۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو گڈ ہے، فیئر انف۔ اب یہاں پر کنفیوژن دو آ جاتی ہیں۔ ایٹ ٹائمز مریدین نالائکی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آٹو سوئچ ہے جس کو دبا دیا جائے گا اور یہ چل پڑے گا اور میں ایسا ہو جاؤں گا یا ویسا ہو جاؤں گا، اور وہ اپنے کنفیوژن والے طرز زندگی کو جاری رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب حکم ہوگا تو ہو جائے گا خود بخود، آواز آئے گی تو خود بخود ہو جائے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان بزرگوں کی جو طرز زندگی ہے، انہوں نے ہمیشہ ایسا پیٹرن اختیار کیا کہ گھوڑے کو میٹھے چشمے کے پاس لے کر گئے، اور کیسے لے کر گئے؟ اپنی ہدایات دے کر۔ اب گھوڑے پر منحصر تھا کہ وہ کتنا پانی پیتا ہے۔ آپ اگر ایک ہی کلاس میں بیٹھا ہوا ایک بچہ اپنے ٹیچرز کی بہت اچھی بات مانتا ہے اور وہ ٹاپ کرتا ہے، اس کا ٹیچر پریڈکٹ بھی اس کے لیے کرتا ہے کہ یہ بچہ فرسٹ آئے گا، اور ایک بچہ اس ٹیچر کی ہدایات پہ عمل نہیں کرتا اور نتیجتاً ٹیچر اس کو بہت سے راستوں سے ہدایت کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو محبت سے پڑھاتا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ یہ ہے بیعت کا مقصد۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ گرو کریں گے۔ جن کی بیعت میں وہ جس اسکول میں ایڈمیشن لیا گیا وہ ان کو فری نہ چھوڑیں،
ان کو پوری طرح اچھی تربیت کریں۔ اگر وہ نہیں ہیں تو اپنی اس محبت کو یوز کریں، اس ادب کو یوز کریں جو وہ بندہ آپ کے لیے دل میں رکھتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں دن ہے تو وہ دن کہتا ہے، جب آپ کہتے ہیں رات ہے تو وہ رات کہتا ہے۔ تو پھر آپ نے یقین کرنا ہے کہ جو چیز اس کے اندر دیکھنی ہے اس کی فوراً نشاندہی کرنی ہے، اور انشور کرنا ہے کہ اس سے چاہے ناراض ہو کر، چاہے اس کو انسینٹیو دے کے، چاہے حکمہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے، یعنی اللہ کے دوستوں سے بہتر حکمہ کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اس بیت کے مقصد کو مرید اور مرشد دونوں کو اپنے اپنے رول احسن طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں جن کے اندر نسل در نسل مریدین موجود ہیں اور وہ خانقاہیں بھی موجود ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور دونوں اپنی اپنے ڈگر اور اپنے اپنے پیٹرن پر اس کے باوجود جاری ہیں اور کوئی اصلاحات نہیں ہو رہی۔ اس پہ غور کیجئے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی۔ جو نئے دوست احباب جنہوں نے جوائن کیا ہے انہیں چاہیے کہ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری ریگولر ویڈیوز اپڈیٹس ملتی رہیں، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے میں ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور سب کو بہت اچھا فیض یاب فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔